بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وربک فکبر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز کے فرائض کی تفصیل۔ گزشتہ درس میں ہم نے نماز کے فرائض کی تعداد سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ آج اختصار کے ساتھ انہی نماز کے فرائض کی تعداد میں مختصر تفصیل جو خصوصی مسئلے ہیں، خاص مسئلے ہیں، مرد و خواتین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز ہم نے بتائی تھی نماز کے فرائض میں تکبیر تحریمہ، اس کو تھوڑا سا یاد رکھنا۔ بالکل آدمی سیدھا کھڑا ہو تو یہ ہاتھ اس طرح اٹھانے ہیں، یہ بالکل آپ کو دکھ رہے ہیں، اس کو کان تک لے جائیں گے، یہ ہتھیلیاں سیدھی ہوں گی، یہ مرد کا طریقہ ہے۔ یہ مرد اس طرح ہاتھ اٹھائے گا، یعنی اس کا انگوٹھا جو ہے کانوں کی لو تک لگے گا، اس طرح ہاتھ بالکل۔ بہت سے لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ چہرے کو اوپر کر کے اس طرح بولتے ہیں، کچھ کا چہرہ نیچے ہوتا ہے، نہیں۔ اور نماز کی شرائط میں بتا چکے ہیں کہ استقبال قبلہ، چہرہ قبلے کی سمت ہو۔ جب چہرہ قبلے کی سمت ہو، اب یہ تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ ہے۔ ہاتھ سیدھے ہوں، انگلیاں بالکل بند بھی نہ ہوں، کھلی بھی نہ ہوں، درمیانے طریقے سے۔ اب یہ ہاتھ لگانا ہے کانوں کو، جیسے اللہ اکبر، یہ نماز کا پہلا فرض ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف یہ لفظ بولنا ہے اللہ اکبر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی صفاتی نام ہے، جیسے اللہ اعظم ہو، اللہ رحمان ہو، اللہ رحیم ہو، اللہ علیم ہو۔ یہ دوسرے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف یہی لفظ بولنا ہے اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آیت آپ کے سامنے میں پڑھی ہے اس کے اندر اللہ نے یہی ذکر فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محبوب اپنے رب کی بڑھائی کو بیان کیجئے۔ تو رب کی بڑھائی جو ہے وہ اکبر کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اعظموں کے ذریعے نہیں، رحمان کے ذریعے نہیں، رحیم کے ذریعے نہیں، علیم ہے، خبیر ہے، بہت سی صفات ہیں۔ ان صفات سے اللہ کی عظمت و شان تو ظاہر ہو سکتی ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے صرف اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا ہے، یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ باقی خواتین جو ہے وہ اپنے ہاتھ کندھے تک اٹھائیں گی، ان کے لیے ضروری اجازت نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے۔ خواتین جو ہے اس کو یاد رکھنے، تاکہ خواتین تک بھی ہمارا یہ جو مسائل کا سلسلہ ہے ان تک بھی پہنچ جائے۔ خواتین اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گی، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اس طرح اپنے ہاتھ کندھے تک اٹھائیں گی۔ مرد جو ہے اوپر لے جائیں گے، جیسے طریقہ بتا دی۔ یہ فرق ہو گیا تھوڑا سا، لفظ خواتین نے بھی وہی بولنا ہے اللہ اکبر، مردوں نے بھی وہی بولنا ہے، لیکن ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ یہ طریقہ ہو گیا۔ مرد کانوں کی لو تک لے جائیں گے، عورتیں جو ہیں وہ اپنے کندھے تک ہاتھ اٹھا کے سینے کے اوپر باندھ دیں گے۔ تو یہ نماز کے فرائض ہیں۔ باقی کیسے باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے، وہ اگلے جب ہم نماز کی سنتیں بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے فاتحہ کے بعد اپنا قیام، سیدھا کھڑا ہونا۔ اس کی بھی تفصیل یاد رکھ لینا مختصر، کہ آدمی بلا شرعی عذر، اس کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اگر وہ قیام کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے یا زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، تو چونکہ اس نے بلا شرعی عذر قیام کو چھوڑ دیا ہے، اور قیام نماز کے فرائض میں سے تھا، تو جب نماز کا کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر عذر ہے، آدمی کی پاؤں میں تکلیف ہے، ٹانگ میں تکلیف ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب شریعت کے اندر جبر نہیں ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ جس طرح بیٹھ سکتے ہو، کرسی پہ بیٹھ سکتے ہو، زمین پر بیٹھ سکتے ہو، تو اب آپ کا قیام ساکت ہو جائے گا۔ باقی رکوع اور سجود وہ سارے فرائض ادا کرنے پڑیں گے۔ ہاں اگر رکوع اور سجود میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر جس طرح قیام ساکت ہو گیا تو وہ بھی چیزیں ساکت ہو جائیں گی، پھر ساری نماز جو ہے وہ آدمی اشارے سے ادا کرے گا۔ تو قیام کے حوالے سے بھی یاد رکھنا ہے، خاص طور پہ ہماری خواتین جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جس طرح قیام مردوں کے لیے فرض ہے تو خواتین کے لیے فرض ہے، تو اس کو یاد رکھ لینا ہے
کہ اگر عذر ہے تو شریعت نے جبر نہیں کیا، بیٹھ سکتا ہے آدمی، کرسی پہ بیٹھے یا زمین پر بیٹھ جائے، اگر عذر ہے تو بیٹھ سکتا ہے، بلا عذر قیام کو چھوڑے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا قیام۔ تیسرا ہے نماز کے فرائض میں قرات۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سی سورت ملا دینا یا کوئی اور آیات مبارکہ یاد ہیں، جیسے بہت سے لوگ ہیں یا خواتین ہماری، ان کو سورہ یاسین مبارک یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے۔ یہ بڑی اہم ترین فضیلت ہے ان صورتوں کی۔ اگر کچھ لوگوں کو یاد ہے تو ان میں سے کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو کم از کم 3 آیات پڑھ لے یا ایک ایسی آیت پڑھ لے بڑی جو 3 آیات کے برابر ہو، اس کو کہتے ہیں فرض۔ اگر کسی کو صورتیں یاد نہیں ہے تو ایک ہی صورت یاد ہے، جیسے سورہ اخلاص عام طور پہ ہر بندے کو یاد ہے، خواتین کو بھی، تو بھلے وہ ایک ہی صورت ہر رکعت کے اندر پڑھتا رہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی فرض کو چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، یعنی فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیتا ہے اور کہتا ہے میری نماز ہو جائے گی، تو ایسی حالت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں اگر بھولے سے رہ گئی ہے، فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیا، اب آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ نماز کے فرائض میں ہے رکوع کرنا۔ رکوع کا مطلب کیا ہے کہ آدمی قیام کی حالت کو چھوڑ کے رکوع میں چلا جائے، اور یہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے پہ لگائے اور گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے، انگلیوں کو بالکل ملائے بھی نہیں، کھلا بھی نہیں رکھے، اور گھٹنے کے اوپر ہاتھ کو رکھ کے اپنے ہاتھوں کا یعنی اوپر وہ حصے کا جو وزن ہے نا وہ گھٹنوں پہ لگائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ کمر سیدھی ہو جائے گی تو رکوع جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ خواتین کے لیے حکم کیا ہے کہ خالی انہوں نے اپنے قیام والی حالت کو چھوڑ کے خالی ہاتھ گھٹنے تک پہنچانے ہیں، کمر کو سیدھا نہیں جھکانا۔ یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، خواتین کے لیے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے زور بھی لگائیں تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ خالی قیام سے ہاتھوں کو چھوڑ کے گھٹنوں تک پہنچانا ہے تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ پانچویں نمبر پر ہے سجدہ۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے پیشانی اور ناک کو زمین پہ رکھنا، پیشانی اور ناک کو زمین پہ رکھ دینا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ یہ نماز کے فرائض میں سے چھٹے نمبر پر ہے، جو نماز کے اہم ترین رکن میں سے جو سب سے اہم ترین فریضہ ہے وہ سجدہ ہے۔ اللہ کو مقصود بھی نماز کے اندر سجدہ ہی ہے کہ میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دو۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام مسائل کو جو آپ تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔